آخر میں ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کو توجہ دلا کر کے بات ختم کروں گا. بہت ہی اہم مسئلہ ہے, کافی دن سے آپ کہہ رہے تھے اس پر کہا جاوے لیکن ذہن سے نکل جاتا تھا. ایک چیز ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے کہ جو ہے جمعہ کے دن جو کچھ احباب ایسے ہیں جو بعد میں آتے ہیں, سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, بعد میں آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, یا تو بیان کے بعد بیچ میں آتے ہیں یا بیان کے بعد میں. بعض لوگ تو خطبہ کے وقت آتے ہیں اور وضو کرنے کے بھاگتے ہوئے چاہیے ان کو کیا, اگلی صف چاہیے, نماز اگلی صف میں پڑھنی ہے, ثواب اگلی صف کا حاصل کرنا ہے. اور آتے کب ہے, جب مؤذن خطبے کی اذان دے رہا ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے اس کے کاندھے پر ہاتھ, اس کو پاؤں لگ رہا ہے, اس طریقے سے وہ اگلی صف میں پہنچ رہے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آتا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کا پل بنائیں گے اور سارے لوگ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی وعید ہے. آپ کو اگر اگلی صف کا شوق ہے تو آپ پہلے آئیے, اذان ہو جائے جمعے کی, اس سے پہلے آ کر کے صف میں بیٹھیے. لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں. بڑی سخت وعید ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی, جو آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آتا ہے, قیامت کے دن اس کو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا پل بنائیں گے اور ساری مخلوق اس کے اوپر سے گزرے گی اور اس کو رونتی ہوئی جائے گی. اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آ رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے, آپ لوگوں کو تکلیف دے رہی. تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں 4 گناہوں کا ارتکاب ہے. جو گردنیں پھلانگ کر کے آگے آتے ہیں, 4 گناہ کرتے ہیں یہ لوگ. سب سے پہلا گناہ ایذائے مسلم. پہلی صف کا ثواب اپنی جگہ, فرض واجب نہیں ہے, لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیا ہے, حرام ہے. آپ ایک دوسرے کا جو گردنیں پھلانگ کر کے آ رہے ہیں ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اور کوئی اگر اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے کھڑا ہو رہا ہے آپ اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا, کسی مجمع میں, کسی مجلس میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, اور پھر وہ کسی ضرورت سے اٹھ جاتا ہے, تو واپس آنے پر وہی آدمی اس جگہ کا مستحق ہے, کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کا مستحق وہی ہے جو کسی ضرورت سے اٹھ کر کے گیا. اس لیے ایذائے مسلم ایک اس میں ہے کہ اس میں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا. دوسری چیز ہے تحقیر مسلم. آپ پھلانگ کر کے آگے آ رہے ہو, لوگ پیچھے بیٹھے ان کی گردنوں کو, گویا کہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو. یہ اللہ کا دربار ہے, یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. یہاں وقت کا بادشاہ اور وزیر اعظم بھی آئے گا تو اسی صف میں بیٹھے گا, اور جو ہے کمٹھے کا کام کرنے والے آئے گا تو اسی مجلس میں اور اسی صف میں بیٹھے گا. یہ اللہ کا دربار ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ تو مالک کا دربار ہے. اس لیے جو ہے تحقیر مسلم, یعنی مسلمان کو, ایک تو مسلمان کو تکلیف دینا اور دوسرا مسلمان کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا گناہ بھی اس میں لازم آتا ہے. تیسری چیز تکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ صاحب میں بڑا ہوں, میں آگے جاؤں گا, تو اس میں تکبر کا شبہ ہے. تکبر کا بھی گناہ ہوتا ہے. تکبر کے الگ جو ہے مذمتیں, اس کا موقع نہیں بیان کرنے کا. اور چوتھی چیز ریاکاری اور نمائش. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آ رہا ہے, بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بزرگ ہوں اور میں جو پہلی سب کا پابند ہوں. ہرگز طریقہ یہ اسلامی نہیں ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اگر آگے جگہ بھی ہو, اگر آگے جگہ ہے اور بیچ میں جگہ آپ کو آگے نکلنے کی نہیں ہے, تو بھی آپ کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. جو پچھلی صف میں بیٹھے ہیں وہ آگے سرکیں گے. آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آ رہے ہو, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بجائے ثواب کے آپ گنہگار ہو کر کے مسجد سے نکل رہے ہو.
اس لیے اس چیز کا خاص طور سے اہتمام کریں اور جو ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے نہ آئیں. جہاں آپ کو مجمع میں جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائیے. ہاں اگر آپ کو اگلی صف کا شوق ہے تو آپ اسی وقت پر آ کر کے اپنی جگہ کو پہلے سے طے کر لیں اور اپنی جگہ کو جو ہے مختص کر لیں, پھر آپ اگلی صف کے مستحق بنیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, ورنہ بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق